اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان منصور ساحر انوار سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین کرام، آج بہت ایک اہم دن ہے۔ آج اس اہم دن کے حوالے سے ہم خاص گفتگو کریں گے۔ آج یوم وصال ہے خاتون جنت کی والدہ کا، محسن انسانیت کی محسنہ کا، آج بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس عظیم خاتون کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے لیے اپنا وقت، اپنی دولت، اپنا سب کچھ جو ہے وہ نچھاور کیا، قربان کیا، نبی کے آگے پیش کیا، آج ہم اس عظیم خاتون کو سلام پیش کریں گے۔ میرے ساتھ آج بطور میزبان شریک ہیں کامران چاولہ صاحب، میری ٹیم کا حصہ ہیں۔ سلام کیجیے ناظرین سے۔ السلام علیکم ناظرین، بہت اہم دن ہے اور منصور بھائی نے اسی مناسبت سے جو تعارف کرائے اسی کو ہم لے کر آگے انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام۔ تو ہم نے آج چاولہ صاحب، ہماری خوش بختی ہے کہ اس اہم موضوع پر، اس عظیم خاتون پر بات کرنے کے لیے ناظرین کرام ہمارے درمیان موجود ہیں عالمہ، خطیبہ، شاعرہ اور سب سے بڑھ کر ذاکرہ اہل بیت پروفیسر سیدہ معصومہ شیرازی۔ السلام علیکم۔ سلام۔ اور ان کے ساتھ آج ہم نے دو نعت خواں بہنوں کو بھی مدعو کیا ہے، ماہم ساجد اور منال ساجد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروفیسر صاحب، آپ سے شروع کریں گے۔ جن ہستی کا آج یوم وصال ہے، آج انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا، ہماری زبانیں، ہمارا شعور، ہماری عقل، ہماری خرد وہ ان کے اوصاف حمیدہ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ایک ایسا حوالہ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور اسلام کی ترقی کو بڑی مدد ملی۔ ہم چاہیں گے کہ آج اس پر آپ سیر حاصل گفتگو کریں تاکہ ہمارے سننے والے بھی اس بات کو سمجھ سکیں، اس بات کو جان سکیں، آج کی نوجوان نسل اس بات کو پہچان سکے کہ آج کس عظیم خاتون کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ابتدا بکریم کے بابرکت اسم سے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور ہزاروں درود و سلام رئیسہ، طاہرہ، ملیکہ، محسن انسانیت کی محسنہ، سبحان اللہ، ملیکۃ التجار، سیدۃ القریش، عقیلۃ القریش، جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پر ہزاروں درود و سلام، کعبہ کی پہلی عابدہ، پہلی نماز پڑھنے والی شہزادی پر سبحان اللہ، بہت درود و سلام ہدیہ صفا سے عشق پیش کرتی ہوں، پہلی وحی کی ہمراز و دم ساز و غم خار رسول سبحان اللہ، جناب سیدہ پر، اور ہزاروں درود و سلام کے کائنات میں تمام امہات المومنین اگر افتخار کریں کہ وہ رسول اللہ کی ازواج ہے، اور دوسری طرف اگر رسول خدا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے زوج پر افتخار کریں، ان خدیجۃ الکبریٰ پر ہمارے ہزاروں درود و سلام۔ اور چونکہ شاعرہ ہوں تو چاہتی ہوں کہ سرنامہ کلام کچھ اشعار جو خود کہے ہوئے اشعار ہیں کہ اے واقف اسرار حرا ملکہ ایقان، سبحان اللہ، شیب ابی طالب کی رفاقت تیرا احسان، سبحان اللہ، کونین تیرے جذبہ اخلاص پہ قربان، سبحان اللہ، اور لکھے تیرے بیٹوں نے امامت کے دبستان، اللہ اکبر، کفار نے دی تیری طہارت کی گواہی، سبحان اللہ، تو شہر ولایت کے گلابوں کا زمستان، سبحان اللہ، ہزاروں درود و سلام۔ میں اس وقت اگر تاریخ کے رہداریوں پر نظر کروں تو میرے شعور کے پس منظر میں جو منظر جھلملا رہے ہیں اور جو میرے عشق و مستی میں اضافہ کر رہے ہیں،
جناب سیدہ کے حضور صفا سے عقیدت پیش کر رہے ہیں، اس میں ایک منظر کیا خوب منظر ہے کہ میری بیوی کا وہ ہلکے فیروزی رنگ کا وہ محل کہ جس کی ریشمی تنابیں اور فولادی میخوں پر کھڑا ہوا وہ بیوی کا خوبصورت محل کہ جس میں ایک وقت میں پورا مکہ سما جاتا ہے، سبحان اللہ۔ وہاں وہ سفید چہرہ شہزادی سیاہ سنگ وادی میں کھڑی کسی کے انتظار میں ہے، ایک بابصیرت شہزادی کے جس کے ہاں ادبی علمی معرفت سے بھرپور محفلیں برپا ہوتی ہیں، اور وہ ایک محقق لاسانی اور عالم ربانی ورقہ بن نوفل کے ساتھ موجود رہتی ہیں، اور بڑے بڑے علوم کے ساتھ بہرور رہنے کے بعد یہ جان چکی ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے علائم سے آگاہ ہیں، ان کے حسن و جمال و دل فریبی، ان کے تمام حسن سبحان اللہ، تمام سبحان چیزوں اللہ، سے واقف، سبحان اور اللہ، بی بی انتظار میں ہے کسی کے کہ یکا یک سامنے صحرا سے ایک ایسے گھڑ سوار آقا رسول خدا تشریف لا رہے ہیں، یمن سے ایک بہترین یوسف جی کے ٹریڈ کا ایک سلسلہ طے کر کے جناب تشریف لا رہے ہیں، اور بی بی کی نظر پڑتی ہے کہ اس گھڑ سوار جس پر سلسبیل یاسین و طٰہٰ رگو ریشہ کونین کے مقصد اول حسن رخ ارض و سبحان سماوات اللہ، سبحان کائنات کی اللہ، وسعتوں میں واقف ہے، معراج بشر گھڑ سوار ہے، اور سر پر فرشتگان خدا اپنے سفید پروں سے اس طرح سے سایہ ابر کی صورت سایہ کیے ہوئے ہیں کہ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ بے شک یہ وہی آخری نبی ہیں محمد صلی ابن اللہ علیہ عبداللہ کے وسلم، جن کے سر پر سبحان اللہ، فرشتگان خدا نے سایہ کر رکھا ہے، اور اس وقت کی منتظر میں کہتی ہوں کہ ہم انتظار کرنے والے کہاں اور وہ منتظر کہاں جنہوں نے مولا کو شخصیت کی غیبت میں پہچانا، بھائی سبحان اللہ، شخص سبحان اللہ، موجود تھا سبحان اللہ، مگر سبحان اللہ، شخصیت سبحان اللہ، غائب تھی، سبحان اور اللہ، اس کو پہچان کر اپنی چشم بصیرت سے دیکھنے والی شہزادی استقبال کر رہی ہیں، اور دوسرا منظر اس سے بھی زیادہ حسین ہے کہ میسرہ سے پوچھ رہی ہیں میسرہ بتا جس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا کیا تم نے محمد ابن عبداللہ سے کیا کیا معجزات صادر ہوتے دیکھے؟ گویا ایک ایسا وکیل عشق چاہ رہی تھی، ایک ایسا گواہ چاہ رہی تھی جو عشق کی گواہی دے کہ ہاں یہ وہی آخری نبی ہے، اور میسرہ بتلاتا ہے کہ ہم جتنا سفر کر چکے اس میں نہ کوئی بیمار ہوا، نہ پریشان ہوا، نہ دھوپ کی تمازت نے ہمیں سلگایا، نہ برکتوں میں کبھی ہوئی، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ جہاں آقا بیٹھے وہاں ابر سایہ دار ہو گیا، جہاں درخت کے نیچے بیٹھے درخت سرسبز ہو گیا، نستور نے مجھے بتلایا کہ یہ آخری نبی ہے۔ گویا وہ تمام علائم سن کر یہ عاشقہ شہزادی جس نے اپنی ایثار کی زبان سے آقا کا کلمہ عشق کلمہ طیبہ مصطفیٰ آقا کے اعلان بعثت سے پہلے پڑھنے والی سبحان اللہ، عظمت عاشقہ سبحان اللہ، جس نے اپنی ایثار کی کہانی سے یوں سمجھیے کہ دین کی رگوں میں اپنے ایثار کا لہو دوڑا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جو مجھے سن رہا ہے، جہاں مجھے سن رہا ہے، آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین سے ہٹیں گے نہیں، یہ وہ آج آپ کو خطبہ سننے کو مل رہا ہے پروفیسر سیدہ معصومہ شیرازی صاحبہ سے، کہ جس سے آپ کا ایمان تازہ ہونے والا ہے۔ جی میں یہ کہتی ہوں کہ اگر جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنی چشم بصیرت سے آقا کو پہچان کر زوج کے لیے اپنی التفات کا اظہار نہ کرتی تو خائن مورخ یہ کہتا کہ آقا مصطفیٰ نے صاحب مال عورت کو دیکھ کر اس سے نکاح کر لیا، مگر تاریخ گواہ ہے جناب بی بی کا سیاسی تدبر ملاحظہ کیجئے کہ بی بی نے خود پیغام بھجوا کر مورخ کو قیامت تک کے لیے بتلا دیا کہ مصطفیٰ وہ ہیں کہ جہاں مال بھی اور جان بھی جان عشق حضور ایثار کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرا اعلان مجھے یاد آ رہا ہے کہ بی بی کے عقد کے بعد ورقہ بن نوفل جو بی بی کے وکیل بھی ہیں، کزن بھی ہیں لیکن ساتھ وکیل بھی ہیں، وہ جوار مکہ میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ اے صنادید عرب، تم ملکۃ التجار سیدۃ القریش کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ یعنی پہلے پہلے بتلایا جاتا ہے یعنی کیا عظمت ہے اس شخصیت کی، تو اس کے تمام صنادید عرب موجود ہیں، وہ سب کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ طاہرہ ہیں، یہ امینہ ہیں، یہ ملیکہ ہیں، یہ صاحب عزت ہیں، یہ صاحب کردار ہیں، یہ صاحب وقار ہیں۔ اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ حضرت خدیجہ زوج فرمائے؟ اور یہ ہمارے اہل بیت کے مکتب اہل بیت سے جو اہل بیت کے اقوال گرامی ہیں ان کے مطابق جناب سیدہ باقرہ تھیں،
اس لیے انہیں لوگ طاہرہ کہتے تھے. سبحان اللہ. طاہرہ لقب ہی ایسی سبحان اللہ. ہماری مریم صفت شہزادی کا ہے جو پاک و پاکیزہ ہو. تو سب صنادید عرب تڑپ کر پوچھتے ہیں ہاں ہم جانتے ہیں کہ خدیجہ ایک باعظمت ترین با کردار با عظمت ترین با سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ زوج کر لیں؟ ہاں ہاں بتاؤ وہ کون ایسا خوش بخت خوش قسمت ہے, خوش کمال ہے, خوش جمال ہے, خوش رو ہے, خوش چہرہ ہے, دل ربا ہے, جس کو خدیجہ نے اپنے لیے منتخب کیا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ معلوم ہے کہ خدیجہ مال کے پیچھے نہیں دوڑتی, کیونکہ پورا ٹریڈ خدیجہ کے قدموں کے نیچے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبر سے بھری ہوئی, رعونت سے بھری ہوئی, کافروں کی پگڑیوں کو قدموں کی ٹھوکروں میں رکھ کر خود کو سیدہ منوانے والی شہزادی. سبحان اللہ. سب تڑپ رہے ہیں کہ کون ہے کہ جو جس کا زوج قرار پاتا ہے بی بی کا. اور پھر ورقہ بن نوفل اعلان کرتے ہیں کہ خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے بہترین انتخاب کیا بھائی ہے. سبحان اللہ. اس انتخاب پر رکیں گے, یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. السلام علیکم ناظرین, اور ہم لوگ بریک سے واپس آ چکے ہیں اور میں نے منصور ساحر کو ابھی جوائن کیا ہے. اور آپ لوگ K21 نیوز کی جانب سے سحری کی نشریات اپنے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے. اور آج کا بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے جس سیگمنٹ پہ ہماری بات ہو رہی تھی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جو کہ امت کی ماں ہیں. ہم سن رہے تھے اب ذاکرہ اہل بیت کا ایک ایسا خطاب جس نے ہماری روحوں کو تازہ کیا, ہماری ایمان کو تازہ کیا. جی ایمان کو تازہ کیا. پروفیسر سیدہ معصومہ شیرازی, ہم چاہیں گے وہیں سے کنٹینیو کریں جہاں سے بریک لیا گیا تھا. آپ ام المومنین کہہ رہی تھی, بی بی ام المومنین ہے, ام السادات ہے, ام الائمہ ہے, ام الفضائل ہے, ام زہرا ہیں, سبحان اللہ, ام ابیہا کی ماں ہیں جناب. سبحان اللہ الکبریٰ. تو میں اس اعلان کی طرف جا رہی تھی کہ جوار مکہ میں اعلان کر رہے ہیں وکیل جناب خدیجہ الکبریٰ حضرت ورقہ بن نوفل کہ کیا آپ حضرت خدیجہ نے اپنے لیے محمد ابن عبداللہ کو اپنا ہمسر منتخب کر لیا ہے. اور اس سے دوسرا اعلان جو مجھے چشم تصور میں اپنے شعور کی یوں سمجھیے کہ تاریخ کی رہداریوں میں جھلملاتا ہوا سبحان اللہ منظر سبحان اللہ, جس میں ورقہ بن نوفل کہہ رہے ہیں, یہ عقد کے بعد کی بات ہے, عقد ہو چکا ہے, اس کے بعد دوبارہ جوار کعبہ میں کھڑے ہو کر ورقہ کہہ رہے ہیں کہ خدیجہ کی طرف سے اعلان سماعت فرمائیے, خدیجہ بنت خویلد کی طرف سے اعلان سماعت کیجئے کہ خدیجہ اپنے 400 جو کنیزیں ہیں اور چلتا ہوا کاروبار ہے, جو اتنا بڑا عظیم الشان محل ہے, یہ سب کچھ ہیبہ کر رہی ہے قدم گاہ محمد ابن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد واجل فرجہم. گویا تمام کائنات کو بی بی کا سیاسی تدبر دیکھیے کہ اس نے اپنے ایثار کو جاتی ہوئی نسلوں قیامت تک بتانے کے لیے اعلان کروا کے بتا لیا کہ پیسہ اور مال اور عزت اور عشق چل کر میرے آقا کے قدموں میں پہنچا ہے. اور اس کے بعد دوسرا یہ اعلان, اور اس اعلان کے پیچھے پھر مجھے ایک اور اعلان سنائی دے رہا ہے. ہاتف غیبی کی صدا مکہ کے در و دیوار نے سنی کہ جس دن عقد مبارک محمد مصطفیٰ برپا ہونا تھا, کائنات کا یہ وہ واحد عقد ہے جو زمین پر بھی پورے تزک و احتشام کے ساتھ 1000 سونے کی مرصع کرسیوں پر بیٹھے ہوئے سرداران قریش آقا کا عظیم الشان احتشام کے ساتھ زمین پر بھی برپا ہوا, اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اور کعبہ کے لوگوں, مکہ کے لوگوں نے رات کو یہ آواز سنی کہ بے شک خدا نے صادقہ کو صدیق کے ساتھ, طاہرہ کو طاہر کے ساتھ, امینہ کو امین کے ساتھ بھائی سبحان اللہ ملا دیا ہے. سبحان اللہ اس رات سبحان اللہ جبرائیل مشک عنبر و عود کو اس طرح چھڑک رہے تھے پورے مکہ پر کہ ہر گھر سے آواز آ رہی تھی کہ یہ کیسی خوشبو ہے, اور جواب آتا تھا کہ یہ خوشبو محمد ابن عبداللہ کے نکاح کی خوشی کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عظمت منظر تھا جب اس عظمت با ایثار شہزادی جس نے اپنا جان عشق کو معشوق حقیقی حبیب کبریا کے قدموں میں, اکثر کہتے
کہتی ہوں حبیب کی اتباع مصطفیٰ کرو حبیب کبریا ہو جاؤ گے. بھائی سبحان اللہ اور سبحان یہ اللہ. باعظمت ترین عقد کے بعد کا اعلان ہے. اور یہ عقد کے پیچھے جو کہانی ہے اس میں اور میں اکثر یہ کہتی ہوں جناب یاد رکھیے گا ہم فقط بی بی کے مال کو ہدیہ تحسین پیش کر کے آگے گزر جاتے ہیں کہ اپنا مال پیش کر دیا. بے شک رسول اللہ نے فرمایا ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیام ملا, طاقت سبحان ملی, اللہ, حرارت ملی, انقلاب انگیز حرارت ملی, تو وہ ایک علی کی تلوار ہے اور ایک ثروت خدیجہ ہے. سبحان اللہ. اور ہزاروں درود و سلام, جبکہ وصی رسول چھوٹے ہیں اور اس کم عمری میں اگر کوئی وصی رسول کے عہدے پر موجود ہے, نائبہ وصیت رسالت میں کھڑی ہے جناب خدیجہ, اور رسول کتنے سالوں کے بعد آقا فرما رہے سلام ہو اس محبوبہ پر کہ جب تک زندہ رہی آقا کی آنکھوں میں رہی اور جب چلی گئی تو آقا کے دل میں رہی. سبحان اللہ. پورے سال کو عام الحزن قرار دے کر آقا نے اس محسنہ کے احسان کو یاد کیا کہ آقا کے سال کا ہر دن خدیجہ کی یاد میں گزرتا ہے. اور جب پوچھا جاتا ہے تو فرماتے ہیں میں کیا کہوں اس حبیبہ کے بارے میں, حبیبۃ المصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی اس دوست کے بارے میں کہ جب کوئی میرے ساتھ کھڑا نہیں تھا وہ میرے ساتھ تن کے کھڑی تھی, جب میں بے مال تھا اس نے مجھے صاحب مال کیا, جب میں بے اولاد تھا اس نے مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. کل کوثر فاطمہ کی ماں بنی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ایسے بڑی خوبصورت گفتگو تھی اور ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین سے آپ نے بی بی کا خطاب سنا, اور اس کے اندر دیکھیں سب سے ایک مین بات جو ہے ابھی 2-3 دن پہلے ہماری ٹرانسمیشن سے وومنس ڈے آیا تھا, ٹھیک ہے, اور بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو کہ اس بات کو کہتی ہیں کہ بھائی عورتوں کے حقوق, تو عورتوں کے حقوق تو دیکھیں کتنے سالوں پہلے ہی آ چکے ہیں کہ ان کی سب سے مثال جو ہے وہ ہماری بیوی ہیں, اور انہوں نے مطلب یہ بھی بتایا کہ آپ باہری کس طریقے سے رہ سکتے ہو اور آپ اپنے گھر کے معاملات کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہو, کیونکہ وہ بالکل سب سے بڑا ہے نا کہ ہم عورتیں طاقت چاہتی ہیں. اگر تم طاقت چاہتی ہو تو آؤ خدیجہ سے سیکھو. سبحان اللہ. بیت الشرف میں اپنے تخت نورانی پر بیٹھ کر پورے عالم کے ٹریڈ کی ملکہ بنی ہوئی ہے. یہ باعظمت عورتوں کی طاقتوری ہے. اس طاقتوری کو اپناؤ. وہ طاقتوری نہیں کہ مجھے میرا حق چاہیے, اپنا حق نہ مانگو, انسانیت کا حق مانگو. سبحان اللہ. جب انسانی حقوق کے لیے تم کھڑی ہوگی تو پھر جناب خدیجہ کی کنیز کہلاؤ گی. اور اگر صنفی خانوں میں بٹ کر, آپ نے بات کی خواتین کی وومنس ڈے کی, اگر صنفی خانوں میں بٹ کر ادھر مرد ادھر عورت آپس میں ایک دوسرے سے حقوق کی جنگ لڑنے لگے تو یہ ایک ایسا تفرقہ ہوگا کہ جس میں پورا معاشرہ, ہمیں انسانی حقوق سے نظریں چرانے والی اغواکار باطل طاقتوں نے اللہ اکبر صنفی خانوں میں کھڑا کر دیا. صحیح ورنہ سب سے بڑا ممبر کیا ہے, انسانی حقوق کے لیے آگے بڑھو. جب انسانی حقوق مل جاتے ہیں تو پورے معاشرے میں نہ کوئی مجبور رہتا ہے, نہ کوئی مقہور رہتا ہے, نہ کوئی مظلوم رہتا ہے. سبحان اللہ. میں خواتین سے, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وومن امپاورمنٹ سیکھنی ہے تو خدیجہ سے سیکھو. سبحان اور اللہ. اگر اپنی طاقتوری کا اظہار سیکھنا ہے تو کربلا کی ان خواتین سے سبحان اللہ, جنہوں نے قیامت تک آنے سبحان والی اللہ, باطل سبحان اللہ, طاقتوں کو سرنگو کر کے بتا دیا یہ ہے عورت کی طاقتوری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ندا مطلب جب ذکر چھڑ گیا ہے پاک بیبیوں کا تو ہمارے ساتھ منال اور ماہم بھی ہیں. ہم چاہیں گے کچھ اگر کچھ بیبیوں کے حوالے سے آپ کے پاس کلام ہے تو وہ عطا کر دیں پہلے. بسم اللہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, 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 محسن علی ہے فاطمہ. سبحان اللہ. بے شک محسن علی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ,
تو بڑی سخی ہے فاطمہ لا الہ جھومنے لگا لا الہ جھومنے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سبحان اللہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ آئے ہیں حسن بوقت ظہر آئے ہیں حسن بوقت ظہر عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ عصر سبحان پڑھ اللہ رہی ہے سبحان اللہ سبحان فاطمہ اللہ عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ روٹی تیرے ہاتھ کی پکی روٹی تیرے ہاتھ کی پکی عرش تک گئی ہے سبحان اللہ فاطمہ کیا بات ہے بے شک عرش تک گئی ہے فاطمہ عرش تک گئی شک۔ ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ملی ہے ہے فاطمہ سبحان اللہ تب کہیں ملی ہے فاطمہ تب کہیں ملی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی رب کی لاڈلی ہے فاطمہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ واہ 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 سبحان اللہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ ندا شیخ آپ نے ایک بات نوٹ کی اس جو کلام ماہم اور منال سنا رہی تھیں اس میں ایک بہت ہی اہم نکتے کی وضاحت ایک مصرے میں آئی ہے اگر آپ اس کو غور سے سن رہی تھیں تو آپ نے ضرور اس بات کو کہیں محسوس کیا ہوگا ہم پروفیسر صاحب سے وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کتنی اہمیت ہے اس حوالے کی جو واضح ہو رہا ہے امام حسن علیہ السلام کی آمد ہو رہی ہے ظہر میں بے شک اور اس کے بعد عصر کی نماز ادا کر رہی ہیں بی بی سبحان اللہ اب یہاں نماز کی اہمیت بھی واضح ہو گئی بے اور شک۔ بی بی کی اس سارے معاملے میں عقیدت بھی واضح ہو گئی میں چاہوں گا کہ کچھ عطا کر دیں اس پہ قلادت الوجود زجاجت النبی زجاجت الوحی کوكب دری مصطفیٰ شب قدر مصطفیٰ کوثر قرآن زاہدہ عارفہ تقیہ نقیہ بطول ازرا حورائے انسیہ میں کیا کہوں صادقہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ سبحان اللہ راضیہ مرضیہ کیا باب مناقب میں کہوں میں کہتی ہوں کہ کوثر وہ منبع خیر مصطفیٰ ہے کہ کائنات کا ہر خیر اس منبع میں موجود ہے جو خیر صادر ہوگا مصطفیٰ سے وہ اس منبع خیر سے نکلے گا سبحان اللہ سبحان اللہ منبع خیر سبحان مصطفیٰ اللہ ہے
اللہ کہتا ہے انا اعطینا کل کوثر. خدا اپنے حبیب کو عتبہ اور شیبہ کے جواب میں جو تانائے ابتری دیا جا رہا ہے، بیٹے نہیں دے گا، ایسا منبع خیر عطا کرے گا، ایسی کوثر عطا کرے گا. میرے آقا مصطفیٰ کو بیٹے کی ضرورت ہوگی تو 12 بیٹے دے گی، شہادت کی ضرورت ہوگی اس منبع خیر شہادت دے گا، لہو دے گا، نسلیں دے گا، ہدایت دے گا، ولایت دے گا، امامت عطا کرے گا. اس لیے خدا کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر. اور اس کوثر کی عطا میں شریک ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ. اور کوثر کثرت سے نکلا ہے جناب، کثرت یعنی خیر، برکت ہی برکت. یہ کثرت پہلے بی بی نے اپنے عمل سے، خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے مال میں جیتی ہے. سبحان اللہ. یہ وہ باعظمت شہزادی ہے جو مفاسد معاشرہ سے لڑ رہی ہے. ہم فقط ان کے مال کی بات کرتے ہیں. بی بی جتنے اس وقت کے معاشرے کے مفاسد ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کے خلاف لڑتی ہوئی کیسی عظیم مسلح لیڈر رہنما ہے بی بی، کہ اگر وہاں پر غلاموں کے کاروبار ہو رہے ہیں تو بی بی ہزاروں لاکھوں غلام خرید کر آزاد کر رہی ہیں. سبحان اللہ. عورتیں خرید کر لاتی ہیں، انہیں کہتی ہیں اگر تم میرے محل میں رہنا چاہتی ہو آزاد ہو، محل میں رہنا چاہتی ہو تو دوست بن کر رہو، کنیز بن کر نہیں. تم دوست ہو، تم آزاد ہو، آزادی کا لطف اٹھاؤ. اگر جانا چاہتی ہو تو زوج کرو اور آزاد ہو. ہزاروں لاکھوں غلام اسلام کے آنے سے پہلے یہ نظام اسلام نے دیا نا کہ آزاد کرو، ختم نہ کرو. ایک دم سے اسلام کچھ بھی نہیں کرتا، سختی نہیں ہے کہ یہ ختم ہے تو بس ختم ہے، نہیں. خدا کہتے ہیں آزاد کرو. اسی لیے دین فطرت کہا گیا. دین فطرت کا حوالہ یہ. آزاد کرتے کرتے ایک وقت وہ تھا کہ کوئی غلام باقی نہ بچا. اور اس کی ابتدا کرنے والی صاحب ایثار شہزادی جو اپنے وقار، اپنی تمکنت، اپنے عالی کردار کی بنا پر مفاسد معاشرہ سے لڑ رہی ہے. بی بی نے ہزاروں، خود میسرہ کو آزاد کیا. میسرہ نے آ کر آقا مصطفیٰ کا ایسا قصیدہ دل ربا بیان کیا کہ عاشقہ نے کہا میسرہ تو محمد کے صدقے میں آج سے آزاد ہے. میسرہ جو خاص غلام تھا، جو خاص وکیل تھا، اس کو آزاد کر دیا. تو یہ آزادیوں کے اس کے بعد چونکہ جہالت کا دورہ تھا، ورقہ بن نوفل کے ساتھ مل کر ایسی باعظمت ترین علمی محفلیں سجائی جاتی تھی جس میں بی بی تخت صدارت پر بیٹھ کر وہ سب کچھ ملاحظہ کرتی تھی. اس لیے چشم بصیرت اتنی معتبر. ویسے بھی بی بی بنو اسد سے تھی، اور بنو اسد عربوں کے ہاں دار الندوہ یعنی مشاورت کے لیے مخصوص تھے، یعنی اتنے ذہین تھے. تو بی بی نے چشم بصیرت سے ان علمی محفلوں سے اس جہالت کی سیاہی کو دور کرنے کی کوشش کی. مکہ جو کفار کی اور جاہلوں کی سرزمین تھا، وہاں پر ایسی باعظمت علمی، روحانی، عرفانی محفلیں، کوئی توریت والے ہیں، کوئی زبور والے ہیں، کوئی انجیل والے ہیں جو آ کر ذکر خدا کر رہے ہیں، اور بی بی اس کو ملاحظہ کر رہی ہیں جہالت کے خلاف، علم جہاد اور نجس کاروبار، سودی کاروبار کے خلاف. اور یہ جو جن محافل کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اس اور جس طرح آپ نے بیان کیا کہ جس وقت وہ عقد ہو رہا تھا تو زمین پر بھی سارے معاملات تھے، آسمان پر بھی سارے معاملات تھے، اور بیچ میں جب آپ بار بار ورقہ بن نوفل کی بات کرتی ہیں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ صرف وہ کائنات کے لیے جو اتارا گیا نا رحمت للعالمین کا حوالہ، تو وہ اپنی رحمت سمیٹ رہے تھے وہاں ورقہ بن نوفل. بالکل. آپ کو پتہ ہے جب بی بی خدیجہ نے مرس سے جڑاؤ خوبصورت عبائے زر نگار کو بھجوایا ورقہ بن نوفل کے حضور کہ یہ میری شادی کا تحفہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، محمد ابن عبداللہ سے کہیے کہ مجھے اپنے عاشقوں میں شمار کر لیں، میں اس خلط کو قبول نہیں کرتا. اور آقا مصطفیٰ نے کہا ہاں میں ورقہ بن نوفل کو اپنی چشم تصور میں ایک ایمانی عبا میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے کہ ایسا عقد تھا، ایک ایسی باعظمت اور کثرت، یعنی نجس کاروبار اس وقت عروج پر تھا. بی بی نے باقاعدہ برابر مضاربے کا ایک ایسا بہترین ٹریڈ متعارف کروایا خود کہ جس میں تمام منافع، آپ کو معلوم ہے سود میں غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے. بی بی نے ایک ایسا ٹریڈ کا نظام متعارف کروایا کہ جس میں برابر مضاربہ تقسیم ہوتا تھا، یعنی میسرہ اور خدیجہ، اگر مال خدیجہ کا بھی ہے تو دونوں میں برابر منافع. اللہ اکبر. یہ مساوی نظام، یہ مساوی معاشی نظام اگر آج بھی ہمارے ہاں موجود ہو بی بی کے حوالے سے، تو ہمارے ہاں کوئی غریب
نہ رہے. اور میں اکثر کہتی ہوں کہ فضا نے زہرا نے رکھا کام میں فضا کو برابر. یہ رسم مساوات اسی گھر سے چلی ہے جس کی ابتدا خدیجۃ الکبریٰ نے کی. اور یہ کثرت کی بشارت بھیا سمجھیے گا اس بات کو, کثرت کی بشارت پہلے بی بی نے اپنے جائز بہترین کاروبار کر کے اللہ کے ہاں ایسی باعظمت مثال قائم کی کہ خدا نے اپنے منشور لا الہ کے لیے بطور فنڈنگ اس پاک مال کو قبول کیا اور اس میں ایسی کثرت عطا کی, ایسی کثرت کہ 70,000 اونٹ بی بی کا سامان لے کر, اور منڈیوں میں عالمی منڈیوں میں سامان نہیں کھلتا جب تک کہ خدیجہ کا مال نہیں آتا. پورے ٹریڈ پر اللہ نے حکمرانی قائم کی. پہلی برکت کی بشارت, کوثر کی بشارت مال میں لی شہزادی نے. وہ دارالمساکین, گھر کا نام دارالمساکین ہے, اور اس دارالمساکین میں ہر غریب, یسیر, یتیم, فقیر, اور یہاں تک کہ وہ بچیاں کہ جن کو قتل کرنے کا ڈر ہے کہ باپ انہیں زندہ درگور کر دے گا, بے ای ذنب قتلت کے اس اندوہناک مرثیے کے سائے تلے ایک ایسی ماں ہے جو اپنے دارالمساکین میں منتظر ہے کہ بچی پیدا ہوتے ہی ماں رات کے اندھیرے میں شہزادی کے پالنے میں ڈال جائے اور بی بی اس کے بعد اس کی ماں بن جائے. خدا کی قسم, ایسی رد کی ہوئی مخلوق کے سر پر سائبان بن کر ماں بننے والی شہزادی کو خدا نے اس کے عمل کے جواب میں کوثر عطا کیا. بتا دیا کہ تو ان کی ماں بنی جن کو ماں بیٹیاں بنانے والا کوئی نہیں تھا, جن کی قبریں ان کی منتظر تھی. ہاں میں خدا ہوں, میں تجھے ایسی بیٹی عطا کروں گا کہ جو عالمین کی بابرکت ترین نسلوں کے بہترین مردوں کی بھی تعارف اور منبع قرار پائے گی. یہ بازمت ہے. آپ جانتے ہو کہ کسی تاریخ بشریت میں کوئی نسل ایسی نہیں جو کسی عورت کے نام سے متعارف ہو. یہ آقا محمد مصطفیٰ سرور کائنات سلسبیل یاسین و طٰہٰ کی وہ نور معظم ہے کہ جس کے نام سے پوری سادات کی نسل جناب سیدت ہے. حالانکہ باپ علی جیسا شیر خدا موجود ہے, مگر نسل کی جو تعارف ہے وہ جناب فاطمہ ہے, اس لیے کہ خدیجہ کھڑی ہے پیچھے اپنے دارالمساکین میں ہزاروں بیٹیوں کی ماں خدیجہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے خطاب دیا. اور اس کے اندر دیکھیں سب سے بڑی بات کیا دکھائی جا رہی ہے کہ بی بی خدیجۃ الزہرا نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے کا پیغام بھجوایا. تو اس کے اندر بھی دیکھیں دین آپ کو کتنا بتا رہے کہ کتنے مطلب عورتوں کو کتنے حقوق کو آگے رکھا جاتا ہے کہ ایون ان کی شادی کو بھی لے کر سب سے پہلے لڑکی کی رضامندی ہونا لازم ہے. لڑکی کے بغیر رضامندی آپ کچھ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی کیا اچھی بات کی آپ نے. اور میرا خیال ہے اب ذرا منال اور ماہم کی طرف چلتے ہیں. آپ میں سے ساتھ پڑھیں گی یا الگ الگ کچھ سنانا چاہیں؟ کیا نعت نکالی ہے آپ نے, کیا نکالا ہے کلام, کیا پڑھنا چاہیں گی؟ اب ہم کو اپنی طرف سے صفا چاہیے, عطا کیجیے. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. آپ اپنی غلامی کی دے دے سند, آپ اپنی غلامی کی دے دے سند, بس عزت و مرتبہ چاہیے, بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. اور نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے, نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے, پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے. آپ
آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے، تو ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے شہزادی کنول نے، کیونکہ ابھی ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے وہ ہے تقریر مقابلہ، اور اس کی جو جج ہیں وہ شہزادی کنول ہیں، تو یہ سیگمنٹ یہ سنبھالیں گی اب، تو آپ تعارف کروائیں مہمانوں کا۔ بالکل، آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان ٹرانسمیشنز جب سے شروع ہوئی ہیں تب سے رمضان ٹرانسمیشن کی جو شان رہی ہے اس میں تقریری مقابلے نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور بہت سارے جو مجھ جیسے سٹار اب بن گئے ہیں ان کی شروعات کہیں نہ کہیں اسی روسٹرم سے ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے اس رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے والے اور اس میں پارٹیسپینٹس کرنے والے اور اس کاوش کو بڑھانے والے تمام لوگوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے۔ میرے پاس اس وقت 3 اسٹوڈنٹس موجود ہیں، جن میں سب سے پہلے میرے پاس ہے مہروز، اور اس کے بعد مہروز کے بعد ہمارے پاس ہیں ملائکہ قریشی، آج تقریر کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس سبرینہ جی۔ ہمارے پاس یہ 3 ماشاءاللہ پارٹیسپینٹس موجود ہیں جو مختلف موضوعات پر تقریر کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب سے پہلے سبرینہ کو دعوت دیں گے، اور آج کا جو ہمارے پاس موضوع ہے وہ ہے میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے۔ تو آئیے اب ہم پہلی جو ہماری شریک مقابلہ ہیں ان کی تقریر سنتے ہیں۔ مائک آن ہے؟ جی جی سٹارٹ کریں آپ۔ پیاس سے بلکتا بچہ عرب کے ریگستان میں تپتی ریت پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ وہ ماں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی جانب پانی کی تلاش میں چکر کاٹتی ہے کہ یہ ماں کی ممتا ہے جو نہ ہی تپتی ریت دیکھتی ہے اور نہ ہی تپتا سورج، بس اپنے لگتے جگر کی خاطر پانی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اتنے میں رب کی رحمت کو جوش آتا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں تلے آب زمزم کا چشمہ پھوٹتا ہے جو تا قیامت عظمت کا نشان بن جاتا ہے کہ جناب والا ماں تو نام ہی اثار و قربانی کا ہے، الفت و قربت کا ہے، تحفظ کے احساس کا ہے، پرسکون آگوش جہاں مصائب و آلام کی تپتی تیز دھوپ بھی ٹھنڈی چھاؤں میں بدل جائے، کہ جس کی خدمت سے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام حاصل ہوا کہ تلاوت قرآن تو عرش پہ کرتے مگر سنائی فرش پہ کرتے مگر سنائی عرش پہ جاتی، کہ اس قصائی کو وہ مقام وہ مرتبہ ملا کہ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروس نصیب ہوا۔ یہ ماں ہے جو اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرتی ہے، مختلف خوبیوں، صلاحیتوں، قابلیتوں میں ڈھالتی ہے، جو وقت آنے پر اپنی اولاد کی خاطر چٹان بن جاتی ہے اور دشمن سے مقابلہ کر کے اپنی اولاد کو اپنی آغوش میں بچاتی ہے۔ ہر ظلم سے بچانے والی ہماری ماں، آج جو ہم کامیاب ہیں، جو کامیابی ہمارا مقدر بنی، ہماری ماؤں کی دعائیں ہیں کہ صدر ذی وقار یہ ہستی خاص ہے، اس کا خمیر محبت ہے، تاروں کے خن تبانی ہے، اس میں ندی کی روانی ہے، یہ بستی ہے جس میں محبت بستی ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے، کہ میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے۔ شکریہ۔ بہترین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک تھا، اور حقیقت بات بھی یہی ہے کہ ماں جیسی ہستی اور کوئی نہیں ہو سکتا،
کیونکہ ایک ماں جو ہے وہ ہمیں پالتی ہے، پوستی ہے، اتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے، کافی سیکریفائس کر کے ہمیں اس مقام کے اوپر لے کر آتی ہے، جو کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں. مگر کچھ ایسے نااہل بچے ہیں جو کہ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، اور جس بڑھاپے میں ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے اولادوں کی تو وہ اولادیں ان کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس وقت ہم پہلے بات کیا کرتے تھے مغربی ممالک کی کہ وہاں پر اولڈ ایج ہوم ہیں، وہاں پر سہارا جیسے ادارے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک وقت آیا کہ ہمیں خود ان اداروں کی بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی، کیونکہ ہم نے ایسے نافرما بردار جو کہتے ہیں کہ نافرمان اولاد بھی ہم نے دیکھی کہ پھر یہاں پر بھی ایسے ہمیں ادارے بنانے پڑے کہ بھیا آپ لوگ اپنے خدا نخواستہ اور نعوذ باللہ اپنے ماں باپ پر ظلم کرنے کے بجائے، انہیں گھروں سے نکالنے کے بجائے آپ ان اداروں میں چھوڑ کر چلے جائیں. آپ ان کی خدمت نہیں کر سکتے، ہم خدمت کر لیں گے. آپ کے قدموں کی ان کے قدموں میں آپ کی جنت ہے. آپ اپنی جنت کی قدر نہیں کر سکتے تو اور بہت لوگ ہیں جو ان کی قدر کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اور باپ جو ہے وہ اس جنت کا دروازہ ہے. تو صرف ماں کی ہی نہیں، باپ کے لیے بھی ہمیں اتنا ہی ان کو رسپیکٹ دینی ہے، اتنا ہی ان کو سننا ہے. کیونکہ جب انسان ایک ایج کراس کرتا ہے تو وہ واپسی پیچھے کی طرف آ جاتا ہے، وہ واپسی بچہ بن جاتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھ سورج تو ہار جائے گا، ماں دوپٹہ بھگو کے لائی ہے. اور ماؤں کی قربانیوں کو بالکل بھی فراموش نہیں کر سکتے. اور بہت ایموشنل ٹاپک ہے یہ. مجھے لگتا ہے کہ ہم اگر بولنا شروع کریں گے تو ساری ٹرانسمیشن ختم ہو جائے گی، لیکن آج ہم نے بچوں کو بلایا ہے. ملائکہ قریشی اب آپ کا نمبر ہے، میں چاہوں گی کہ آپ جائیں. اور بالکل ناظرین آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور مختلف موضوعات ہمیں بتاتے رہیے گا تاکہ ہم نیکسٹ جو کمپٹیشن ہو اس میں آپ کے دیے گئے موضوع پر بھی بات کر سکیں. بہت شکریہ. اجازت ہے؟ جی بسم اللہ. سدسی وقار، عرب کا تپتا ہوا ریگستان، دور دور تک سبزے کا فقدان، تپتی چٹانیں، آگ اگلتی ہوئی پہاڑیاں جن پر نگاہ اٹھا کر دیکھنے پر بھی آنکھوں میں جلن اور تپش سی محسوس ہونے لگے. تندو تیز شعاؤں نے اپنی حدت سے پہاڑی وادیوں کو گھیرا ہوا ہے. ایسے میں دو انسان، ایک شیر خوار بچہ اور ایک اس کی ماں جسے صنف نازک کہا جاتا ہے. اس کا صبر و شکر دیکھیے اور سوچئے کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کا تصور جس کے سامنے ہو اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ ماں کا لختے جگر پانی کی پیاس کو ترس رہا ہے. ماں بے چین و بے قرار ادھر سے ادھر صفا نام کی پہاڑی پر چڑھ کر پانی کے لیے نظر دوڑاتی ہے تو دور سے ایک مروا نام کی پہاڑی نظر آتی ہے. ماں صفا سے مروا پانی کی تلاش میں دوڑتی ہے. جب بچی کی پیاس کا خیال آتا ہے تو اس کے پاس آتی ہے. پیاس کی شدت کو دیکھ کر پانی کی طرف دوڑتی ہے. جب پانی کی طرف دوڑتی ہے تو بچے کی محبت کی شدت اسے واپس لے آتی ہے اور پھر فکر عالم میں رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے پتھر کا دل موم ہو جاتا ہے اور اس میں سے آب زمزم بہتا ہے. وقار، یہ تو صرف ایک واقعہ ہے. تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کیونکہ ماں تو نام ہی سارو قربانی کا ہے، الفت و قربت کا ہے، تحفظ کے احساس کا ہے، پرسکون صاحبان کا ہے. ماں وہ وجود ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کی تربیت دیتی ہے، صحیح غلط کی پہچان کرواتی ہے، یعنی ایک بہترین معلمہ ہے. مگر افسوس صد افسوس، بعض لوگ اپنی اس جنت کو پہچان نہیں پاتے اور سرابوں کے سفر پر نکل پڑتے ہیں. یقین مانیے ایک نہ ایک دن انہیں اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا. یہ اولڈ ہوم ایسے ہی چند بیمار ذہنوں کی پیداوار ہیں اور ایسے ہی لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے میں ابن آدم کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ اے ابن آدم، جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے، تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری، تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری. ماں کے سائے میں پروان چڑھنے لگا، وقت کے ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا، دھیرے دھیرے تو کڑیل جواں ہو گیا، تجھ پہ سارا جہاں مہرباں ہو گیا، فرض سے دور اپنے تو ہونے لگا، بیج نفرت کے تو خود ہی بونے لگا، پھر تو ماں باپ کو تو ستانے لگا، تیر باتوں کے پھر تو چلانے لگا، بات بے بات ان سے تو لڑنے لگا،
قاعدہ ایک نیا تو پڑھنے لگا. یاد کر تجھ سے ماں نے کہا ایک دن, اب ہمارا گزارا نہیں تیرے بن. شکریہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ سے بہت اچھا انہوں نے بیان کیا. اور بے شک ماں کی ہستی کے اندر جتنا, وہی آپ کی بات کہ ہم جتنا اس ٹاپک کے اوپر بات کریں تو شاید یہ سیگمنٹ کم پڑ جائے. بالکل. تو ہم ان کی مہروز ہماری نیکسٹ جو ہے وہ پارٹیسپینٹ ہیں, مائک ادھر ہی موجود ہے. بالکل. اچھا, یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, وہی کرنٹ سچویشن پہ فوراً فی الوقت اٹھا کے آپ اسی موضوع پہ بولنا شروع کر دیں, تو یہ بڑا بہترین ایک لمحہ ہوتا ہے. مہروز. چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے فضا دیکھی, میں نے جنت تو نہیں دیکھی, ماں دیکھی ہے. لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی, بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی. جناب اعلیٰ, ہم نے جنت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, لیکن ماں کی محبت, شفقت اور قربانی بھی جنت کے ہی نظارے ہیں. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے. ذرا سوچئے, تصور کریں, قدموں میں جس کے جنت ہو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. بے شک. شاعروں نے ماں کو جنت کی خوشبو کہا, ادیبوں نے جذبات کا سمندر کہا, اور قرآن نے تمام ہستیوں سے اوپر ماں کا مقام رکھا. بے شک. جناب اعلیٰ, ماں تو وہ ہے جس کی ایک آس سے میرے رب نے روئے زمین کا سب سے مبارک پانی آب زمزم جاری فرمایا. جی ہاں, میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ کی بات کر رہی ہوں. یہ اس کائنات کی وہ عظیم ماں ہے جس نے صفا و مروہ کی صحیح انجام دی. تو اب قیامت تک لاکھوں حاجیوں پر لازم ہے کہ وہ ایک ماں کے انجام دیے گئے اس فعل کو بجا لائے, ورنہ ان کا حج قبول نہیں ہوگا. ماں کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ میرے رب نے جنت کی عورتوں کی سردار بھی اس کائنات کی سب سے عظیم ماں حضرت بی بی فاطمہ زہرا کو قرار دیا. سبحان اللہ. جناب اعلیٰ, ماؤں کے ہونے سے بڑے حوصلے ملتے ہیں. کچھ نہ بھی کریں, بس مسکرا کر دیکھ لیں تو جینے کی وجہ مل جاتی ہے. بے شک. ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے, لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. یہ جو مائیں ہوتی ہیں پیار اور محبت میں بے مثال ہوتی ہیں. چوٹ جو لگے اولاد کو تکلیف سے بے حال ہوتی ہیں. یہ مائیں بس خدا کا روپ ہوتی ہیں. جناب اعلیٰ, جب بھی ماں کی شان و عظمت کی بات ہوگی, کشمیر و فلسطین کی بہادر ماؤں کے ذکر کے بغیر نہ کوئی تقریر مکمل ہوگی, نہ کوئی تحریر. یہ وہ بہادر مائیں ہیں جو اپنے وطن کی آزادی کے لیے روزانہ اپنے جوان بیٹے قربان کر رہی ہیں. بے شک. شکریہ. ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر تھی. اور واقعی فلسطین کا یہاں پر ذکر آیا تو ایک ایسا بھی ملک ہے جہاں پر مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو, جو شیر خواہ بچے ہیں, ان کی قربانیاں دی جا رہی ہیں, اور مائیں وہاں پہ برابری کے ساتھ وہاں پہ لڑ رہی ہیں اپنی آزادی کے لیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین, وقفے کا ٹائم آ گیا ہے, تو ہم لوگ ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, وقفے سے ہم لوگ واپس آ چکے ہیں, اور میرے ساتھ شہزادی قمر موجود ہیں. اچھا, کنزا میری ایک فرینڈ ہے, تو وہ ان کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے تھی میں, تو مائنڈ میں میرے چل رہی ہیں. اچھا, تو ہم لوگ کا جو ٹاپک تھا وہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک تھا کہ ماں. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہی اب جنہوں نے یہ تقریر یہاں پہ بیان کی, ہم ان مہمانوں کی جانب چلتے ہیں اور ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی ایکشن جو ہوتا ہے, جو ہم اپنی لائف کے اندر لیتے ہیں, کسی بھی فیلڈ کے اندر جاتے ہیں, تو وہ کوئی نہ کوئی انسان کے پیچھے ایسا رول ماڈل ہوتا ہے جس کو دیکھ کے ہم آگے جاتے ہیں اور موٹیویٹ ہوتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم چلیں گے مہروز کی طرف.
मारूस आप बताइए कि भाई हर इंसान की ना लाइफ में एक रोल मॉडल होता है, वो आपकी मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, कोई टीचर भी हो सकता है, कोई आउट ऑफ माइंड आप समझ जाए हो सकता है। तो आपके लिए रोल मॉडल अगर स्पेसिफिक स्पीच के लिए कह लें उसमें, और अगर पूरी आपकी जर्नी कहें तो उसमें, दोनों में कौन इम्पोर्टेंट रहा है अब तक? अगर मैं बात करूँ पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से, जैसे कि सामने बोला डिबेट्स के हवाले से, तो सर अवैस सुरबानी बहुत अच्छे रहे और हमने क्लासेस भी ली थी उनसे जब मैं छोटी सी थी, जब मैं इस फील्ड में आई थी। उसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से बात करूँ, जिनकी होस्टिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है वो डॉक्टर शाइस्ता लोधी हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी जो है सर रेहान अल्लाह वाले हैं, तो यही जो है मेरे रोल मॉडल हैं। अच्छा, आप स्टडी भी करते हैं, तो आप कौन सी क्लास में हैं? अच्छा, मैंने मैट्रिक कर लिए, उसके बाद मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया है। हमारा जो स्कूल है वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का फर्स्ट एआई स्कूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्कूल है। तो यहाँ पे लेवल्स होते हैं, तो अभी मैं लेवल 1 में हूँ, तो अभी हमने यहाँ पे चीज़ें वगैरह सीख रहे हैं। और रिसेंटली मैंने सिंधी कैलकुलेटर जो है जनरेट किया है, जो कि सोशल हवाले से बात करना चाह रही जी, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चला और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो ये सब कुछ हमारे स्कूल की वजह से हुआ कि हमने वहाँ पे कोडिंग विद एआई सीखी मैंने, और वहाँ पे मैंने चीज़ें जनरेट की। उसके अलावा हमारे स्कूल के बाकी बच्चे भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, किसी ना किसी फील्ड में, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ज़्यादा अच्छा है, कोई वीडियो एडिटिंग में, पॉडकास्ट करना, सब कुछ हम लोग करते हैं। अच्छा, तो आप खुद पर्सनली अपने करियर में क्या बनना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बनूं और अपने मुल्क के जो नौजवान हैं उनको टेक्नोलॉजी की तरफ लाऊं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरीके से मेरे उस्ताद मोहतरम है सर रेहान अल्लाह वाला, उनका भी यही मिशन है कि हमारे मुल्क का जो हर अफराद है वो लाखों में कमाएं। तो यही हमारा मिशन है, हम लोग इस पे जो है काम कर रहे हैं कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर उनका जो बिज़नेस, उनका जो मिशन है, उनको किस तरीके से दुनिया के साथ जो है उनका कनेक्शन बनाए, नेटवर्क हमारा बढ़े। असल में ना पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा मुआशी तौर पर भी ना बहुत ज़्यादा इस वक्त तंग कह लें, क्योंकि IMF के साथ हमें बार बार डील करनी पड़ती है, मुख्तलिफ ममालिक को हमें बार बार जाके कहना पड़ता है कि आए जी सरमायाकारी करें, हमारी मीशत इस वक्त बहुत डामाडोल है। तो इनका जो माइंड है ना, जो है ना, अभी हमारा माशी तौर पे जो हालात हैं वो काफ़ी बेहतरी की तरफ आ गए। क्योंकि आप गुज़िश्ता कुछ सालों पहले अगर आप जाए ना, तो वो उस वक्त एक तो कोरोना का दौर चला, फिर हुकूमतें बीच में चेंज होती रही, फिर उसके अलावा बारिशों का सेगमेंट पूरा वो लगा हुआ था, तो वो उसके अंदर काफ़ी कारोबारी सतह के ऊपर फ़र्क पड़ गया था। मगर अब माशाल्लाह से ये है कि हमारी हुकूमती सतह के ऊपर और माशी सतह के ऊपर बहुत फ़र्क आया कि अब हम बहुत आगे की तरफ, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और हम इससे कभी भी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि जब एक होता है मईशत और एक होता है माशी, तो दोनों में ना अगर हम देखा जाए तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ टमाटर, आलू, प्याज बहुत सस्ते हो गए हैं, लेकिन अगर हम जाएं तो हमारे यहाँ पेट्रोल, हमारे यहाँ डीजल, हमारे यहाँ गोल्ड बिल्कुल भी जो है ना वो कम नहीं हुआ, बल्कि इसके रेट तारीखी सतह पर अभी तक बुलंद लेवल पे। चूँकि न्यूज़ एंकर हूँ तो मेरी ये सारी चीज़ें ना, तो हम लोग बिल्कुल कनेक्ट इन चीज़ों से रहते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों को अब आने वाली नस्ल को ना हमें दस्तरखान पे नहीं बिठाना, हमें आने वाली नस्ल को सिस्टम पे बिठाना है। आप बैठें, खुद कमाएं, खुद अपना सर्कुलेट करें। हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी फिर ये कि ढूंढें कि हम जी इस दस्तरखान पे पहुंच जाएं, यहाँ से शितरमुर्ग खा लें, हम वहाँ से जो है ना वो बकरा खा लें। बिल्कुल भी नहीं, हम चाहते हैं कि हम आपको इतना हुनरमंद बना दें। और मेरा ख्याल है कि इनका स्कूल इसमें बहुत अच्छी एक काविश कर रहा है कि आपको हुनरमंद बनाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी उम्र भी बहुत कम है, और इस तरीके से मैं जब बच्चों को देखती हूँ ना कि वो इतना मोटिवेट हुए हैं और कुछ करना चाहते हैं, अपने करियर के अंदर कुछ बनना चाहते हैं, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारी नौजवान नस्ल आगे से आगे बढ़ के हमारे मुल्क के लिए सोच रही है, बिल्कुल। और अगर उस नौजवान नस्ल में लड़कियों की तादाद ज़्यादा हो, जैसे अभी सेगमेंट में सारी ख़वातीन बैठी हुई हैं, तो ये और भी प्लस पॉइंट है। और अल्लाह करे कि आने वाले दिन हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारी मईशत के लिए और हमारे एक एक पाकिस्तानी के लिए बहुत अच्छे हों। मेरे साथ मलाइका कुरैशी भी इस वक्त मौजूद हैं। मलाइका कुरैशी थोड़ी सी इमोशनल हो रही हैं। मैं मलाइका चाहूँगी आप अपनी जर्नी जो है वो हमारी होस्ट के साथ भी और हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर करें। वैसे सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें मौका दिया। और दूसरी बात ये कि अगर मैं रोल मॉडल की बात करूँ तो वो तो ऑब्वियसली डिबेट्स में मेरी शहज़ादी खवली है। और उसके अलावा अगर मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी की बात करूँ तो मेरे फादर, उनकी अभी 2 साल पहले डेथ हो गई है। और ये
لے کے ڈیبیٹس وغیرہ میں ان چیزوں میں مجھے مما اور وہی لے کے آئے ہیں, کیونکہ میری مما جو ہے وہ ان سے انسپائرڈ تھیں. شہزادی قبل وہ بہت دیکھتی تھیں, تو انہیں تھا کہ مجھے ڈیبیٹس کرنی ہے, تو اوبویسلی تو ان کی ایج کا ایشو تھا, تو وہ مجھے ان چیزوں میں لے کے آئیں. جبکہ جو صحیح بات ہے مجھے شوق نہیں تھا, لیکن اب میں اس فیلڈ میں آتی جا رہی ہوں پرفارم کرتی جا رہی ہوں, تو اب میرا شوق بڑھتا جا رہا ہے ماشاء اللہ. اور میں نے 100 سے زیادہ ایوارڈ جیتے ہیں ماشاء اللہ, شیلڈز, ٹرافیز, اور میری جرنی اب تک ماشاء اللہ بہت اچھی رہی ہے, اور ایسے اساتذہ کا ساتھ ہے تو انشاءاللہ اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا دیکھیں, اس کے اندر بھی بہت بڑا کردار ماں کا ہے کہ حقیقت ہے یہ بات کہ جو ماں خود نہیں کر پاتی نا اپنی زندگی میں, تو وہ اپنے بچے کے لیے سوچتی ہے کہ ہمارا بچہ وہ مقام حاصل کرے, وہاں تک جائے, اور اس کے لیے باقاعدہ پوری ایفرٹس کرتی ہے. دیکھیں ایک ماں ہی وہ ہستی ہے, کیونکہ اکثر فیلڈ میں کہیں پہ بھی جائے نا, کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ جو کام مجھ سے نہیں ہو سکا وہ کوئی دوسرا کرے, لیکن ایک ماں وہ ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ یہ میرا ارمان تھا, میں نہیں کر سکی, چلو میری اولاد کر لیں. تو میں تھوڑا سا نا مزید اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ لاسٹ 2 سال پہلے رمضان ٹرانسمیشن میں 27ویں رمضان کو ملائکہ ایک نجی ٹی وی چینل پہ فائنل تقریری مقابلے کا پہلے کوالیفائنگ راؤنڈ, پھر کوارٹر فائنل, پھر سیمی فائنل, اور 27ویں کو یہ فائنل جیتی تھیں سحری میں, اور 28ویں کی سحری کو ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یہ بہت زیادہ ایک نا بہت بڑا دھچکا تھا. اور ابھی لاسٹ 1-2 دن پہلے بھی کچھ اس طرح کا ایک معاملہ ہوا ہے, تو ان کے فادر بہت 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 زیادہ اسٹرگل کرتے تھے, اور نو ڈاؤٹ اس کی ہر تقریر اس کی مما کو یاد ہوتی ہے. یہ اسٹیج پر ہوتی ہے اور اس کی مما پیچھے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا, تو وہ وہاں سے پڑھی ہوتی ہیں اور وہ بتا دیتی ہیں ملائکہ نے یہاں پہ غلطی کی ہے, تو جج سے زیادہ ججمنٹ تو وہاں سے ہو جاتی ہے. جب اچھا میں بھی جب جاتی تھی نا, تو میری امی نا میری تقریر سن کے بتا دیتی تھی, تو فرسٹ ہے, وہ سیکنڈ ہے, وہ تھرڈ ہے. تو میں کہتی تھی امی آپ کو کیسے پتا چلا؟ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا, پہلے کہتی تھی آج نہیں سواد آیا, آج نہیں تو چنگی کی تھی. تو ماؤں کو بہت زیادہ پتا ہوتا ہے کہ ہماری اولاد نا کتنے پانی میں اور کیا کر کے آئی ہے. اچھا اب ہمارے ساتھ سبرینہ بھی موجود ہیں. سبرینہ, ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کی بھی جرنی جو ہے نا وہ جانیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو تھینک یو کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا اس اسٹیج پہ پرفارم کرنے کا. اچھا یہ شوق ہے نا, یہ مجھے آج سے کچھ 6 سال پہلے آیا تھا, جب میری خالہ اسپیچ کرتی تھی نا, وہ پریکٹس کرتی تھیں اور میں بھی ان کے ساتھ مطلب پیچھے پیچھے نا لگی ہوئی ہوتی تھی. تو وہاں سے میرا شوق ہوا. پھر میں نے آڈیشنس دیے. فرسٹ میرا آڈیشن جیو پہ تھا, لیکن اس وقت میں 8th کلاس میں تھی, تو اس وقت میری سلیکشن نہیں ہوئی تھی. لیکن اب ماشاء اللہ سے 2 سال سے جو میں کر رہی ہوں, اللہ کا شکر ہے, میں تقریباً چینلس پہ گئی ہوں, جیتی بھی ہوں, ہاری بھی ہوں, سیمی فائنل سے بھی ہاری ہوں, لیکن میرا کانفیڈنس لو نہیں ہوا. میں آگے بڑھنے تو آپ سیکھتے ہیں, میں آگے بڑھنے کی اور کوشش کرتی ہوں. اور یہ جو میری رول ماڈل کی بات ہے نا, میری خالہ ہے, ان سے میں بہت انسپائر ہوئی تھی, اور خالہ کے بعد میری مما ہے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا. بالکل ایسے دیکھیں, ماں نا ہر جگہ پہ کسی نہ کسی روپ میں کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو سپورٹ کرتی بھی آئی ہے. اچھا میں چاہوں گی ہم آپ کی بھی جرنی جانیں. اچھا میری جرنی, خیر میری جرنی کچھ اس طریقے سے ہے کہ میں نے میڈیا کے اندر اسٹارٹ کیا, اور پھر کیونکہ آپ لوگ مجھے کافی ٹیلی ویژن اسکرینس پہ دیکھتے ہوں گے, مختلف ڈراماز کے اندر اور مختلف چیزوں کے اندر دیکھتے ہوں گے, تو ایز اے ایکٹریس کام کیا, ایز اے ماڈل کام کیا. اور اس کے اندر جو اگر کردار میں آپ کو بولوں نا, تو اس کے اندر میری ماں اور باپ دونوں کا ہی برابر کا کردار ہے, اور اس سے بھی بڑا کردار کہ میری پھپھو کا ہے, کیونکہ میری امی کے انتقال کے بعد میری پھپھو میرے ساتھ کھڑی رہی, اور وہ خود بھی مطلب بہت ہی اولڈ تھیں, مگر کہتے ہیں نا کہ کوئی انسان جو صرف آپ کے ساتھ ہی آ کے کھڑا ہو جائے تو اسی سے آپ آدھی جنگ تو یوں ہی جیت جاتے ہو. تو وہ جنگ جو جتوانے والی تھی تو وہ میری پھپھو تھیں, اور جو آج میں جس مقام پہ یہاں موجود ہوں, آپ لوگوں کے سامنے آپ سے بات کر رہی ہوں, تو اس کے پیچھے میری ماں, باپ اور میری پھپھو کا کردار. اچھا میں اپنے ناظرین کو جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں ان سب کو یہ بتانا چاہوں گی, اور بلکہ میں چاہوں گی کہ جو سن رہا ہے وہ آگے بھی سنائے. یہ جو ہمارے یہاں میمز بنتی ہے نا پھپھیوں کی, اور پھپھی اچھی نہیں, اور دیکھیں جی ساری پھپھیاں بری نہیں ہوتی ہیں, اچھا بہت اچھی پھپھیاں بھی ہوتی ہیں, ہم خود پھپھیاں ہیں. تو یہ جو ایک ہمارے یہاں نا سوچ بن گئی ہے کہ خالہ بہت اچھی ہوتی ہے, خالہ تو جان ہوتی ہے, پھپھی وہ تو آگ لگا ہوا ہوتی ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہوتا, اچھی پھپھیاں بھی ہوتی ہیں. ماموں پہ بڑی میمز بنتی ہیں, ماموں تو ایسا ہوتا ہے کہ جوکس کا ادھورا ایک پارٹ ہے, جب تک ماموں بیچ میں نہیں آئیں گے جوک پورا نہیں ہوتا. اسی کے ساتھ ساتھ کہ ہمارے سحری کے جو
مراحل ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں، اور ہم لوگوں نے یہاں پہ بہت ہی اچھا ایک کمپٹیشن تھا جس کی جج یہ ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ رزلٹ بتائیں۔ بالکل، جیسے سسٹر سبرینا نے کہا ہے کہ وہ اچھا بولنا چاہتی ہیں، دیکھیں بولتا تو ہر انسان ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ یہ سیکھیں کہ کب کہاں کتنا اور کیسے بولنا ہے۔ اور آج جو ہمارے پاس 3 بہترین مقررین موجود ہیں، ان میں سے ہم کسی ایک کو ہی، ظاہر سی بات ہے بہت جو ہے وہ سب نے اچھا بولا ہے، نو ڈاؤٹ بہت اچھا بولا ہے، لیکن ونر چونکہ ایک ہی ہوتا ہے، تو میرا خیال میں ہے کہ ملائکہ قریشی آج کی فاتح قرار پائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی جیتتا ہے کوئی سیکھتا ہے، اور ماشاءاللہ آج کا مقابلہ بہت اچھا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ہار ہوتی ہے نا، اس سے آپ نے وہ نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اپنی زندگیوں کے اندر بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہم لوگ گرتے نہیں ہیں، وہاں پہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہمیں اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پہ کیا غلطی کر رہے ہیں۔ بالکل، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چڑھے۔ بالکل بالکل ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہم لوگ کی طرف سے اللہ حافظ، ملتے ہیں پھر کل ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ، اللہ حافظ۔ دیکھو انوار رمضان